اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قد اقبل علیکم شہر رمضان بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ ناظرین، آپ تمام کی خدمت میں ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے اور ارمغان نجف کی پوری ٹیم کی جانب سے۔ پروگرام رونق سحر کے اس سیگمنٹ میں جس کا نام رکھا گیا ہے رونق حدیث، روزانہ آپ کی خدمت میں کلام معصومین کے ذریعے سے گفتگو انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آج جو پہلی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام زرارہ سے فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا زرارہ لکل شیء زکات، اے زرارہ ہر چیز کے لیے پروردگار عالم نے زکات رکھی۔ وَزَكَاةُ الْأَجْسَادِ الصِّيَامُ، اور جسم کی زکات روزے ہیں۔ حدیث کا یہ متن میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، انتہائی مختصر سی تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ دیکھیے، زکات عربی لغت کے اندر دو معنوں کے اندر زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک معنی ہے پاکیزگی اور دوسرا معنی ہے نمو یعنی اضافہ۔ اب یہاں پر جو امام نے فرمایا، پہلا جملہ لکل شیء زکات، کہ ہر چیز کی زکات ہے، تو آپ کو یہ جملہ مختلف تعبیرات کے اندر روایات میں ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک مقام پر ائمہ کے کلام میں آپ کو یہ ملے گا کہ عقل کی زکات کیا ہے، تو وہاں پر امام نے فرمایا کہ زکات العاقل احتمال الجہلہ، عاقل کی زکات یہ ہے کہ وہ جہلہ کو برداشت کرے۔ اس طریقے سے مختلف تعبیرات آپ کی خدمت میں ملے گی۔ زکات العلم نشرہ لأہلہ، علم کی زکات یہ کہ اسے نشر کیا جائے اہل تک، یعنی جو اس علم کا اہل ہو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ زکات کا معنی یہاں پر کیا بنے گا؟ دیکھیے، انسان ہمیشہ اضافے کی خواہش رکھتا ہے اور ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز بڑھتی جائے، اضافہ ہوتا جائے۔ لہٰذا زکات کا ایک مطلب ہے نمو، بڑھنا۔ تو جتنی بھی یہ روایات ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ عقل کی زکات یہ ہے کہ جاہلوں کو برداشت کرنا، یعنی جب تم جہلہ کو برداشت کرتے رہو گے تو تمہاری عقل کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اسی طریقے سے کہ جب تم علم کو نشر کرو گے تو علم کو نشر کرنے کی وجہ سے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ جو روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں آج پیش کی ہے، جس میں امام نے فرمایا کہ زکات الاجساد الصیام، کہ جسم کی زکات کیا ہے؟ الصیام، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ پروردگار عالم تمہارے جسم میں اضافہ کرے، کیا مطلب جسم میں اضافہ کرے؟ یعنی تمہاری جسمانی صحت میں اضافہ ہو، تمہارے بدن کی قوت میں اضافہ ہو، تو تم کیا کام کرو گے؟ روزہ رکھو، کہ اس کے ذریعے سے قوت میں اضافہ ہوگا۔ یہاں پر میں آخر میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ دیکھیے، آج کے دور میں میڈیکل سائنس بھی بہت ساری بیماریوں کا علاج یہ بتاتی ہے کہ اگر انسان ایک خاص ٹائم کے اندر فاسٹنگ کرے، حتیٰ کہ اگر بہت سے لوگوں کا جو ویٹ اوور ویٹ ہو جاتا ہے، جس کا فیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اوور گین ہو جاتا ہے، وہاں پر بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈو یو نو یور فاسٹنگ ٹائم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا فاسٹنگ ٹائم کیا ہے؟ لہٰذا امام نے اس وقت ہمیں یہ بات بیان کی ہے۔ تو دنیاوی پہلو کے اعتبار سے بھی اور دینی پہلو کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے پہلو کے اعتبار سے بھی، کیونکہ آخرت کا پہلو یہ ہے کہ یہی روزے ہیں کہ جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ زکات الاجساد الصیام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔